ہم اپنے سیمینار کو پہلے شروع کرنے والے تھے، لیکن پولیس نے ہمیں اسپیکرز کو لانے سے روکا، جس کی وجہ سے ہمیں دیر ہو گئی۔ اس کے لیے ہم فیملی سے معذرت خواہ ہیں۔ اس لانگ مارچ کا مقصد ہر طرح سے ہونے والے بلوچ نسل کشی کے خلاف ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بلوچوں کی نسل کشی کے لیے ریاست نے مختلف پالیسیز بنائے ہیں، جن میں کلنگ ڈم پالیسی ہے، ایکسٹرا جوڈیشنل کلنگز ہیں، فیک انکاؤنٹرز ہیں، ملٹری آپریشنز یا کہ انفورس ڈس اپیرنسز کا مسئلہ۔ انفورس ڈس اپیرنسز کا مسئلہ ایک ایسا المیہ ہے جس میں نہ صرف وہ شخص جو لاپتہ ہوتا ہے اس کی زندگی متاثر ہوتی ہے، بلکہ اس کی پوری فیملی، اس کے گھر والے، بہن بھائی، ماں باپ، بچے، بیوی، سب اس مسئلے سے متاثر ہوتے ہیں۔ یا کہ وہ شخص جو کئی سال لاپتہ ہونے کے باوجود جس کی لاش کو پھینکا جاتا ہے، وہ صرف اس فرد کی لاش نہیں ہوتی، اس کی فیملی کی، ان کے ارمانوں کی اور ان کے انتظار کی لاش ہوتی ہے۔ بلوچستان دنیا میں وہ سرزمین ہے جسے کئی دہائیوں سے مختلف کولونائزرز کے ظلم اور جبر کو برداشت کرنا پڑا۔ 24 نومبر کو یہ لانگ مارچ بالاچ بلوچ کی مسخ لاش کے ساتھ شروع ہوئی۔ بالاچ بلوچ کو اس کے گھر والوں کے سامنے سے لاپتہ کیا گیا۔ آدھی رات کو ان کے گھر پہ چھاپہ مار کر اسے لاپتہ کیا گیا اور اس کے بعد اسے عدالت میں بھی پیش کیا گیا اور اسے ریمانڈ پر CTD کے حوالے کیا گیا، اور کچھ دنوں بعد 24 نومبر کو بالاچ بلوچ کی مسخ لاش پھینک کر CTD نے یہ دعویٰ کیا کہ بالاچ مقابلے میں مارا گیا ہے، حالانکہ بالاچ پہلے سے ہی انہی کے کسٹڈی میں تھا۔ پھر کئی دنوں تک تربت میں دھرنا دینے کے بعد وہاں سے ایک لانگ مارچ شروع ہوئی بلوچ یکجہتی کمیٹی کی جانب سے، اور وہ لانگ مارچ بلوچستان کے مختلف علاقوں سے ہوتے ہوئے کوئٹہ پہنچا۔ ریلی کے بعد ان پر FIR کاٹی گئی، جس میں 2000 کلومیٹر دور میرا بھی نام شامل تھا۔ اس کے بعد وہ سوراب روانہ ہوئے۔ وہاں پہ بھی رستے میں ان کے رستے پر گاڑیاں گرائی گئی اور انہیں روکنے کی کوشش کی گئی۔ سوراب پہنچتے ہی پولیس کی جانب سے ان پر لاٹھی چارج ہوئی۔ وہاں پر لاپتہ ظہیر بلوچ کا بیٹا زخمی بھی ہوا۔ اس کے بعد یہ لانگ مارچ کوئٹہ پہنچا، جہاں پر ریڈ زون کی جانب جانے سے انہیں روکا گیا۔ ہم دیکھتے ہیں یہ لانگ مارچ، اس لانگ مارچ کے شرکاء کو یا اس لانگ مارچ کے شرکاء سے پولیس ہو یا ریاست بہت زیادہ بوکھلاہٹ کا شکار ہیں، کیونکہ اس لانگ مارچ کو بلوچ کی قوت حاصل ہے۔ بلوچ عوام نے بھرپور اس لانگ مارچ کا ساتھ دیا ہے۔ جہاں سے بھی یہ لانگ مارچ گزری ہے وہاں سے
ہزاروں کی تعداد میں بلوچ اپنے گھروں سے نکل کر ان کے سامنے آئے ہیں اور مظاہرے بھی کیے ہیں، کیونکہ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ بلوچستان کا ایک بھی ایسا گھر نہیں ہے جو اس مسئلے سے متاثر نہ ہو۔ بلوچ کا ایسا کوئی بھی گھر نہیں ہے جس میں مسخ لاش نہ پھینکی گئی ہو یا کہ وہاں سے ان کے پیارے لاپتہ نہ کیے گئے ہوں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ جو فوج محافظ کے نام سے جانا جاتا ہے وہ بلوچستان میں قاتل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بلوچ کا ہر بچہ فوج سے، اس کی وردی سے نفرت کرتا ہے، کیونکہ دہائیوں سے اندھیری رات میں وہ ہمارے گھروں میں چھاپے مار کر چادر اور چار دیواری کو پامال کر کے ہمارے بھائیوں کو ہمارے آنکھوں کے سامنے سے لاپتہ کرتے ہیں، اور پھر سالوں سال لاپتہ کرنے کے بعد پہلے تو ان کی مسخ لاشیں اجتماعی قبروں کی صورت میں نکل آتی تھی یا اس کے بعد ویرانوں میں پھینکے جاتے تھے، لیکن اب جو ہے فیک انکاؤنٹر کے نام سے ہمارے پیاروں کو قتل کیا جاتا ہے۔ چونکہ میں خود ایک وکٹم ہوں، میرے 2 بھائی لاپتہ ہیں، صرف یہ 2 بھائی نہیں، ہم کئی دہائیوں سے پاکستانی ظلم کا شکار ہیں۔ چونکہ میرا تعلق خوزدار سے ہے، تو جب خوزدار کے حالات 2010 کے ٹائم بہت زیادہ خراب تھے، تو وہاں پہ 2013 کے ٹائم میرے پھپھو کے شوہر کو 9 گولیاں مار کر شہید کیا گیا اور کہا گیا کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے۔ پھر 2017 میں میرے 3 کزنز کو کراچی سے لاپتہ کیا گیا، جن میں سے ایک چھوٹا سا بچہ تھا جسے 5 مہینے تک لاپتہ رکھا گیا، اور اس کے بعد صرف گاڑیاں آ کر ان پہ پرچیاں پھینکتے تھے جن پہ صرف موت لکھا ہوتا تھا۔ میں آج بھی خوزدار جاؤں تو وہاں پہ صرف گاڑیاں میرے پیچھے آتے ہیں، اور ہمیں ہر طریقے سے دھمکایا گیا۔ میرے فیملی کے بزرگوں کو خوزدار میں چھاونی میں بلا کے ایف سی والے کہتے ہیں کہ ہم آپ کی بیٹی کو لاپتہ کر دیں گے یا اسے مار دیں گے، اسے بولے وہ خاموش رہے۔ میں ان سے کہنا چاہتی ہوں کہ آپ نے اس دن ہمیں مار دیا جس دن آپ نے ہمارے پیاروں کو لاپتہ کیا۔ آج ہم زندہ نہیں ہیں، زندہ لاش بن کر آپ سے سوال کرتے ہیں۔ آپ ہمیں ماریں گے بھی کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ ہم اپنی آخری سانس تک ابھی آپ کے ظلم اور جبر کو برداشت نہیں کریں گے، اس کے خلاف اٹھیں گے۔ یہ صرف میرا قصہ نہیں ہے، بلوچستان کے ہر گھر کا قصہ ہے۔ یہاں پر آئے ہوئے فیملیز اس کا 0% ہے جو ظلم بلوچستان میں ہو رہی ہے، یا کہ بہت سے ایسے فیملیز ہیں جو یہاں تک نہیں آ سکیں۔ اسلام آباد پہنچنے پر ہمارا لانگ مارچ، چونکہ ایک پرامن لانگ مارچ ہے، تو اسلام آباد پہنچنے پر پولیس کی طرف سے آدھی رات کو ہم پہ لاٹھی چارج ہوئی۔ ہمارے بوڑھے ماؤں کو، جن کی عمر 80 سے 85 کے قریب ہے، ان کو گھسیٹا گیا، کپڑے پاڑے گئے، ہمارے بال نوچے گئے۔ میں اس کی خود گواہ ہوں۔ میں نے ایک ساتھی کو لے جانے سے روکا تو ایک میل پولیس آفیسر نے مجھ پہ اتنا تشدد کیا، مجھے لاتیں ماری، اور پھر باقی 5 میلز تھے جنہوں نے مجھے کھینچ کے روڈ پہ پھینک دیا، یا کہ جیل میں 28 گھنٹے تک، 28 سے بھی زائد گھنٹوں تک ہمیں بغیر FIR کے رکھا گیا۔ ہم تقریباً 60 کے قریب عورتیں تھے اور بچے، جہاں پہ ایک پاگل عورت کے ساتھ رکھا گیا ہمیں، جو برہنہ تھی، اور ہمیں بہت سے عجیب عجیب گالیاں دیتی رہی۔ وہاں پہ ہمیں ذہنی حوالے سے ٹارچر کیا گیا، اور پھر ہمیں زبردستی کوئٹہ لے جانے کی کوشش کی گئی۔ بسز لائے گئے جہاں پہ ہمیں گھسیٹتے ہوئے، تشدد کرتے ہوئے لے جانے کی کوشش کی گئی، اور ہمارے بہت سے ساتھی ابھی تک جیل میں ہیں۔ ہمارا لانگ مارچ چونکہ ایک پرامن تھا، ہونا تو یہ تھا کہ پولیس کے خلاف FIR ہوتی جس نے
ہم پہ لاٹھی چارج کی اور الٹا ہمارے ہی دوستوں پہ FIR کاٹے گئے اور ہمارے دوست ابھی تک لاپتہ جیلوں میں ہیں، گرفتار ہیں. ہمارے ساتھ یہاں پہ بہت سے فیملیز موجود ہیں جن کے پیارے اسی طرح لاپتہ ہیں، یا ایسے بھی ہیں جنہوں نے مسخ لاشیں بھی دیکھی ہیں. میں ان فیملی سے یہی درخواست کروں گی، کیونکہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے شاید جس کو بیان کرنے کے لیے دن تو کیا سال بھی کم ہیں. چونکہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے تو ہم مختصراً ان اذیتوں کو بیان کرتے ہیں. اداؤ کے فیملیز آچے ہمیں 10 بندیے کہ وتی گپا چے مختصر بکنے منے گپا زانی کہ انچے تکلیفاں شاید ایشان بیان کنگے واسطہ سال بھی کم ماں بلے میں کہ رہا ٹائم نہیں. سب سے پہلے شاہ نواز بلوچ کی بوڑھی ماں ہمارے ساتھ موجود ہے، جس پر پولیس نے لاٹھی چارج بھی کی، جو ایک بوڑھی عورت ہے، بیٹے کے بازیابی کی امید سے اسلام آباد آئی تھی اور اس کے کپڑے بھی پھاڑے گئے اور اس پہ لاٹھی چارج بھی ہوئی. میں اس سے درخواست کرتی ہوں کہ یہاں پہ آ کے اپنے خیالات کا اظہار کریں. السلام علیکم. شاہ نواز معافی شاہ نواز کوٹا ضرور پئی ہزار گنجیا نہ پتہ حال مالی نینی ماں راہ میں پیرے نہ کویا اے دے منا اسی میں چوکے کرنے سوارے کر اور ریاکنی نہ پتہ ہے شاہ نواز ریاکاں شاہ نواز ریاکاں نہ عدالتہ بیاری کیا گناہ پاپنی میں سوال لے میں خدائی نامے ماں بے وسو ماں مریو ماں رہی ٹوکا نیا ہزار گنجیا ضرورت لوگا نظرت جزائیا گونا جتئی ریاکنی ہر دوہے ہر رائے اسنی عدالتہ پیش کنی نہ پتہ ہے 9 سال بھی صحیح نہ پتہ ہے اسی پتہ نہیں ماں یتیرینیا ماں جدینیا ماں نے شیلا غرصہ اسلام آباد استگاں نے رسالہ کنگاں منی چکا ریاکا میں بچہ ریاکا نہ عدالتہ بری دوہنی گنہنی عدالتہ بیاری پیش کنی نہ پتہ ہے اسی پتہ نہیں منا سما نہیں تا استا تا نیستا منا حالات ہے میں مجبور ہوں میں لگوئی کنگاں میں ڈنانی چکا کپتیاں میں ریلا سرکارہ پٹتا میں جر پٹتا گاں مرگی ہلتا میں چک جتا گاں میں جن جتا چھوٹا ہے منا سنگتا ہما منی کی ہلتی پر چھوٹا کچھ صحیح منا کی ہلتی میں چکا ریا تھا ماں پکی بچہ نہیں ریا یاد سگوں ماں پکی بچہ نہیں دہات سگوں میں بچ نہ پتہ 9 سال بھی تھی نہ پتہ ہے. ہمارے ساتھ غلام فاروق کی بیٹی موجود ہے، اس سے درخواست ہے کہ یہاں پر آ کر اپنے درد کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وی غلام فاروق نہ پھر بھی افسان میں اپیل کرنے اٹھ کھنا بائے 9 سال مرے لاپتہ ہے خراب بائی کرے راباد کمپنی انتدرے نو 9 سال مرے کیوں نچ نیال نیوال ننی دا سماپو زندہ یاف کھنے ننی چواس رسف ننی رائیل نسیدو مسکر ایدم کنام چنکو سے ننی پینی چاسی رسف کی ننتی ناصرے دیر دینک ننداری بسن نندا وجان کی کسے لو ارے کنا ابا یلکر کنا ابا غکیس ارے تو عدالت تن پیش کرتے اگر کی کیس کنا ابا یلکر ننے داخل تکلیف کے بس ننے پینی چواسی رس افک ننے آسی رس مروس اس کی سیئت ننے چاسی رس ننا استان بفک ننا ابا کی ننا ابا نمر چیرست کنا دو معذور خم کنا معذور این کرے دار بسو نکتے مجبوری اگر کی کنا ابا کے سری تو عدالت پیش کرتے اگر کی سب کنا ابا یا نکی
خرابا کرے چار سنگت تبار اللانی مصر تتای الگ کرے نو خرابا دستانگی الگ کتنو او نناوراغان بسنو کی نناوراغان بسنو ننی دا بارن کو چار لکھن بدی الگ والا نم خرابا علامتانی اگر کی اوڑا کیس سرے تو خرابا عدالت تبیشتر اگر کی کیس اف خرابا الگ ننی دا خسی ذاتی فس نن بسنن تینا مجبوری دار اسلام آباد بسنن اسلام آباد والا تھا نافی لکننگ اٹھ کی خرابائی یلک کے رکھ خرابائی بازیاب کر کل گاڑی طولوں کو کل لانا قیدی تھی بازیاب کر اللہ حافظ ہمارے ساتھ چیئرمین زائد کی ہمشیرہ موجود ہے. میں ان سے درخواست کرتی ہوں کہ اسٹیج پر آ کر اپنے خیالات کا اظہار کریں. ظالموں جواب دو, سی ٹی ڈی جواب دو, سی ٹی ڈی جواب دو, بلوچ نسل کشی, بلوچ نسل کشی, ہم بھائی بچانے نکلے ہیں, ہم بلوچ بچانے نکلے ہیں. میرے بھائی زائد بلوچ کو گمشدہ ہوئے 9 سال مکمل ہو چکے ہیں. میرے بھائی کو 18 مارچ 2014 کو کوئٹہ میں جبری طور پر گمشدہ کیا گیا ہے. کہنے کو تو یہ 9 سال ہے, پر یہ 9 سال کیسے گزرے وہ صرف ہمیں ہی پتہ ہے. ان 9 سالوں میں جہاں تک بھی ہم سے ہو سکتا تھا, پاکستان کے جتنے بھی ادارے تھے, ہم وہاں تک بھی ہم اپنی فریاد سنائی ہے. انٹرنیشنلی جتنے بھی انسانی حقوق کے ادارے تھے, ہم وہاں تک بھی اپنی آواز پہنچائی, لیکن ہماری آواز سننے والا کوئی نہیں ہے. ہم دوبارہ ہی اپیل کرتے ہیں کہ میرا بھائی جہاں بھی ہے اسے صحیح سلامت ہم تک پہنچا دے. انہوں نے جو بھی گناہ کیا ہے, جو بھی قصور کیا ہے, آپ لائے انہیں اپنی عدالتوں میں. ہم بار بار آپ سے یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بھائیوں کو اپنی عدالتوں میں لے کے آئے. آپ کی عدالتیں ہیں, اگر آپ کو اپنی عدالتوں پہ یقین نہیں ہے تو آپ ایسا کریں, اب یا تو اپنے آئین میں لکھے جس انسانیت اور اسلام کا ڈونگ رچانے والا ملک, آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ آپ اسلام اور انسانیت کے نام پہ ڈونگ رچانے والے ملک ہے. آپ ایسا غیر انسانی حقوق ایک رات میں بوڑھی عورتوں اور بچوں کے ساتھ کر سکتے ہو, تو آپ ان 9 سالوں میں ان نوجوانوں کے ساتھ آپ کیا کچھ کر سکتے ہو, اس کا اندازہ ہمیں ہو گیا. ہم دوبارہ آپ سب سے یہی اپیل کرتے ہیں کہ آپ ہماری آواز بنے اور زائد بلوچ سمیت جتنے بھی لاپتہ افراد ہیں ان کو بازیاب کرانے میں ہماری مدد کرے. ان ظالموں کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ 9 سال کہنے میں اور سننے میں تو بہت آسان ہے, پر یہ کیسے گزرتے ہیں. کبھی آپ کے اوپر یہ عذاب مسلط ہو, پھر آپ کو اس کا اندازہ ہوگا. شکریہ. ہمارے ساتھ ایک اور ماں بھی موجود ہے جسے انصاف مانگنے پر پولیس نے گرفتار بھی کیا اور پھر کوئٹہ لے جانے کی کوشش میں مجھ پر میرے آنکھوں کے سامنے اس ماں پہ اتنی زیادہ تشدد کر کے اسے بس میں پھینکا گیا. نظر محمد کی والدہ, میں اس سے درخواست کرتی ہوں کہ اسٹیج پر آئیں. بابا کا کو ساتھ کیا میں بچنا نظارے میں بچ رہا کوٹا لڑسا دنیاڑی سگتے برکما
تو مردان لوگا فجنت گتی ہوا دا گرجا بیسا اور اے دعا دمی چارنی میں بچہ لا پتہ گار نے حال وال نے چوک نے کیے میں تینگو گرکا گو ما تھک سے اچھی حال وال نہیں بچہ ناو نظارے او میں بچہ برکوا ہوٹلا گتی ہے اور 12 سال بھی صحیح اچھی پتہ پیرا نیستنی نے وارسے نہیں نے کھسے نہیں نے براسے نہیں نے رندینوں کے نہیں اللہ نہیں اجلائی چکتی لوگا کپتیاں مچکنا ماسا مچما کورا ایرا بسلمات کگا میں سنی رندہ کپتگا دستا کرنا بسلمہ مرانا چکنا رنا مات کو اس میں بلوچانی نیما کپتگا دا اولی بیگا سے جڑپ بیسا دا سرکارا کھٹ سگوں لوس سگوں گو گو مات کو بھرگڑے کپتگا منا سنگتا نیسا مسفتی میں بھرگڑا ہوا کپتیا بیسگا گوھر چکا بانگات کو من سنبھال تو بتائے چما کورا میں ہچی نگندہ مہت سے معذوریا اللہ پر جا رہے میں بچہ ریاک کنے میں بچہ گناہ ہے تمہیں عدالتہ بیرتی نہیں میں بچہ ریاک کنے منا بر گناہیا گتاو برتاو ہچی حال ودی گوما نیسنی ماتھی بوجھلائی چھکتی ماں برتاو ہم سے اگر لوگا پرنتگا ہل کرنے نیستے کہ میں چھکا کھیلا کا میں چھکا ہودا برا کپتیا زاما سے لوگا برتاو پرنتگا تو ہمائیاں تی وارس نیسنی اللہ ثواب سلمان ہے خدا والا ہے بچہ ریاک کنے ہمارے ساتھ راشد حسین کی بھتیجی موجود ہے، اس سے درخواست ہے کہ اسٹیج پر آئیں۔ بلوچستان کی ظلم نہ کہ آج کی ہے نہ ابھی کی نہ 1 سال پہلے کی، یہ ظلم یہ جبر پچھلے 2 دہائیوں سے چلتا آ رہا ہے۔ یہ ظلم ہر وہ گھر میں ہو رہا ہے جس گھر کو بلوچ کا نام دیا گیا ہے۔ بلوچ کا قصور بس اتنا ہے کہ وہ بلوچ ہے اور بلوچستان سے تعلق رکھنے والا ہے۔ آپ بلوچ کو جو ہے ان کی جو ہے ملک میں دہشت گرد کہتے ہیں، آپ بلوچ کو باہر ممالک میں بھی دہشت گرد کا نام دیتے ہیں۔ ہر وہ بلوچ دہشت گرد نہیں ہوتا جیسے آپ سمجھتے ہیں۔ آپ ہم سے ہمیشہ جنگ کی سوالات کرتے ہیں، آپ یہ نہیں پوچھتے کہ آپ کون سے بلوچ سے ہیں۔ جب ہم سرفراز بگٹی کے پاس گئے تو انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ جنگ کی باتیں کرنے لگا ہم سے، اور جب یہاں صحافی آتے وہ بھی جنگ کی بات کرنے لگتے ہیں۔ آپ ذرا ایک کیمپ کی طرف دیکھیں کہ یہاں کیا مطالبات ہے، یہاں کے بینرز میں کیا لکھا ہے۔ آپ ذرا ایک دفعہ پڑھ کے تو دیکھیں، یہاں سی پیک کو نہیں مانگا گیا آپ سے، یہاں گوادر کو نہیں مانگا گیا آپ سے، یہاں بلوچستان کے سونے نہیں مانگے، یہاں صرف بلوچستان سے لاپتہ لوگوں کو مانگا ہے آپ سے۔ جب یہاں اگر کوئی کیمپ کو وزٹ کرنے آتا ہے تو اس کے ساتھ 2 اور لوگ ہوتے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے گن مین ہیں۔ ہمارے پاس یہاں کوئی اسلحہ نہیں کہ آپ ڈرتے ہیں ان کے لیے، ہمارے پاس صرف لاپتہ لوگوں کی تصاویریں ہیں اور معصوم ماں ہیں ہمارے پاس۔ جب آپ ان ماؤں کو گھسیٹ کے لے کر جا رہے تھے، یقین مانیے ہمارا دل بھی نہیں کر رہا تھا کہ ہم اپنے ماؤں کی طرف دیکھیں،
کیونکہ آپ کی حرکتوں کی وجہ سے ہم شرمندہ تھے. ان ماؤں کا یا ان پیارے پیارے بچوں کا کیا قصور ہے جو اپنے حق کے لیے باہر نکلے, جو اپنی پیاروں کی بازیابی کے لیے باہر نکلے؟ آپ نے میرے لیے کیا چھوڑا؟ آپ نے میرے خاندان کو تباہ کر دیا. آپ نے مجھے بے سہارا کا نام دے دیا. آپ نے میرے گھر کے عورتوں پہ ٹارگٹ کر دیا. آپ نے ہمیں بے بس کر دیا. آپ نے ہمیں در ملک کر دیا. لیکن وہاں پر بھی آپ نے ہمیں سکون سے نہیں چھوڑا. ہم نے سوچا تھا کہ شاید ہم ظالم سے بہت دور نکل چکے ہیں, لیکن یہی ظالم ہمیں پھر سے یہی ٹھکانے پہ, یہی اداروں کے سامنے بے بس کر دیا. جب یہ لانگ مارچ انصاف کے لیے نکلی تھی, انہیں اداروں کے سامنے انصاف مانگنے کے لیے آ رہے تھے, اور یہ ادارے کے جو انتظامیہ نے ان کی اچھی سی استقبال کر دی. ان ماؤں کی زخموں پہ آپ دیکھیں, وہ سرخ ہو چکے ہیں, لیکن ابھی بھی یہ ظالم ریاست اپنی کاروان سے باز نہیں آتا. ہمارے چند بچے ابھی تک ان کی تحویل میں ہیں. یہ ماں تو ان بچوں کو مانگنے کے لیے نکلے تھے. یہ نہیں کہا تھا کہ آپ ہمارے دوسرے بچوں کو لاپتہ کر دیں. جب خاران میں کل آپ نے 2 بچوں کو بازیاب کیا اور 5 بچوں کو لاپتہ کر دیا, یہ آپ کا انصاف آپ کے عوام کے ساتھ. پھر آپ کہتے ہو کہ آپ پاکستان سے نفرت کرتے ہیں. ہم نفرت نہیں کرتے, آپ خود ہمارے دلوں میں نفرت پھیلاتے ہیں. ہم تو آپ کو ایکسپٹ کر کے خود کو پاکستانی مان کے آپ سے لوگ مانگتے ہیں, بہرحال آپ ہمیں اپنے ملک کے شہری نہیں مانتے. آپ کہتے ہیں کہ ریاست ایک پاک ریاست, ایک ماں کی جگہ ہے. آپ نے تو سوتیلی ممتا کا بھی حق پورا نہیں کیا, کیونکہ مجھے پتا ہے آپ نے ہمارے ساتھ کتنے ظلم کیے. آپ نے ہمارے گھروں کو جلا دیا, آپ نے ہمارے دفتروں کو جلا دیا, آپ نے میرے بوڑھے دادا جان کو شہید کر دیا, میرے 14 سالہ کزن کو شہید. ہمیں دکھ ہو رہا تھا ان کو دیکھ کے. خدا را آپ اس دفعہ ان ماؤں کو نا امید نہیں کریں. یہ پہلے ہی بہت زیادہ ٹوٹ چکے ہیں. آپ ان کے بچوں کو, ان کی لگتی جگروں کو, ان کے سہارا کو واپس لے کر آئے. ایک راشد کا نہیں کہہ رہی, میں یہاں بیٹھے تمام نوجوانوں کا کہہ رہی ہوں. میں تمام ماؤں کے بچوں کا کہہ رہی ہوں جو کہ سالوں سال آپ کے زندانوں میں قید ہو چکے ہیں. خدا را ایسے ماؤں پہ آپ رحم کر دے. شکریہ. اب نور عالم کی فیملی سے درخواست کرتی ہوں کہ اسٹیج پر آئے اور اپنے اذیتوں کا اظہار کریں. بچے اللہ الرحمن نور عالم گفتگارے حق کی مثال میں ساری کا 2000 حب ہے گفتگار لا پتہ ہے یہ ہمیرا گفتگار سمانا ہے تاکہ لا بتائی سکتئی استے نیستے ہک حال وال بنا نیستے در پاندر بیتی ہمیں لوگ ملوسم در پاندر بیتا مخار بیتگا بچے میں یکتے ہیں انہی زیت بیتگا پیر بیتگا من شیخ اشتک مقشام قرشی اکرام بچہ رکھا حق مثال بار ہے انہیں گنو خیال نہیں ہم کر بجائے مرد میں آنکھ میں روڈا نندا آنگلی نندا آن روڈ چکا نندا ریلی چکتوں درناک چکتوں گرم مشاعتن تکتوں ہر سال آکھنا عرض آکھنا میں نور علم ریاکتا ہر بجی یہ کیسنی جہ دلتا بری یہ دلتا کیس نیستنی ہتیو کیس نیستنی ہتیو ریاکتنی ریاکتنی کی عرض آکھنا اکرا سال آکھنا اگر بجی یہ کیسنی شیطنی یہ کیسنی آئیاں تا دلتا پیشکنی حق مثال گار میں بچہ میں یک کے میں بچہ ریاک کا شکریہ.
बलोच नस्ल कुशी, बलोच नस्ल कुशी। सीटीडी जवाब दो, सीटीडी जवाब दो, रियासत जवाब दो, रियासत जवाब दो। अब मैं शाहजी से दरख्वास्त करती हूँ कि स्टेज पर आए। शाहजी, जो तुर्बत से शुरू होने वाले लॉन्ग मार्च का हिस्सा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी बात इसलिए ज़्यादा कैमरों के रुख हमारे तरफ है, लेकिन अक्सर बाहर से जब कोई सेलिब्रिटीज़ आते हैं यहाँ के लोग तो सारे रुख मुड़ जाते हैं उनकी तरफ और सिर्फ उन्हें दिखाया जाता है। इस पे हमें गिला है कि हमें बार बार तंग किया जाता है, लेकिन उस पे अभी तक मीडिया में जो पाकिस्तानी मीडिया है वहाँ मैंने कुछ नहीं देखा है। आज सुबह भी स्पीकरों के नाम पे हमें जब तंग किया गया, उससे पहले भी जो हुआ मीडिया में कुछ नहीं आया, लेकिन कैमरों के रुख अक्सर वहाँ मुड़ते हैं जहाँ उनके दिल की बातें उन्हें सुनने को मिलती हैं। अपनी बात स्टार्ट करूँगा। ये जो तहरीक है अब की जो उठी है, ये पिछली बहुत सी तहरीकों से मुख्तलिफ है। 22 तारीख को जो तुर्बत में एक वाकया हुआ था, उसके बाद से ये तहरीक स्टार्ट है। वैसे तो लापता अफराद का मसला बहुत पुराना है, 2006 से स्टार्ट है। मुसलसल लोग गायब हो रहे हैं, लाशें गिर रही हैं, दोनों तरफ एक जंग की कैफियत है। ये जो तहरीक उठी थी 22 को 4 हमारे नौजवान तुर्बत में शहीद किए गए थे। इन चारों नौजवानों में से एक को बाकायदा तुर्बत अदालत में पेश किया गया था। सीटीडी ने अदालत में पेश किया और अगले ही दिन उसकी लाश फेंकी थी कि जी हमने मुकाबले में मारा है, और कभी कहते हैं कि जी हम कहीं जा रहे थे और इस पे हमला हुआ। यहाँ एक दुख ये भी हुआ कि इससे पहले जब भी हम स्पीच करते थे हम कहते थे कि लोगों को अदालतों में ले आएं। अब तो हम इससे भी डरते हैं कि बच्चों को अदालतों में ले आएं, क्योंकि अदालतों में लाने के बाद भी जब लाशें गिरती हैं, और हुआ यूं अदालत के साथ जो मजाक हुआ, एक एफआईआर के पीछे हम भागते रहे, 15 दिन तक वो एफआईआर नहीं हुआ। फिर हमें आके कहा गया कि जी आपने जो नाम दिए थे वो गलत थे, एफआईआर में आपने अब्दुल अहद लिखा, किसी ने कहा आपने पाद लिखा। हमने कोई नाम वैसे नहीं लिखा था, हमने सिर्फ डिजिग्नेशन मेंशन किए थे, कोई नाम हमने नहीं लिया था, लेकिन बस एफआईआर करना नहीं था। बहरहाल इसके बाद हो सकता है यहाँ से बलोचों की एक नई तहरीक शुरू होनी थी और बहाना यही था। हालांकि इससे कबल ये जो 4 लाशें गिरी थी, इस एक ही हफ्ते में बाल कतर के अंदर 3 और नौजवानों को भी उन्होंने मार दिया था। उन्हें गोलियां मार के फिर गाड़ी में बिठाया गया, गाड़ी में बम डाल के गाड़ी को ब्लास्ट किया इन इदारों ने और कहा कि जी ये हमले में मारे गए हैं। 3 हमारे बच्चे थे और वो तीनों मिसिंग थे, उनके केसेस भी मौजूद थे। अजीब इत्तेफाक है कि बालाच की लाश तुर्बत चौक पे पड़ी थी और उसके तीसरे दिन मन बॉर्डर पे एक और बच्चे को आर्मी वालों ने डायरेक्ट सामने से फायर करके शहीद किया, सामने से, और उसकी लाश भी यहाँ नहीं आने दी तुर्बत। फिर उसके बाद जो हुआ, एक तहरीक उठी तुर्बत से पंजगूर वाया हुज्दार, फिर क्वेटा आए, क्वेटा से डीआई खान, डेरा इस्माइल खान, तोसा, फिर इस्लामाबाद। रास्ते में कई खुशियां मिली, कहीं गम, कहीं एफआईआर मिले, कहीं डंडे, कई तकलीफें। लोगों को रास्ते में एफआईआर किया गया। तोसा, डीआई खान और इन इलाकों में पहुंचे, डीजी खान वगैरह। यहाँ भी काफी अरसे बाद बलोचों को हमने ऐसे निकलते देखा तो वहाँ भी हमें खुशी हुई। उनका भी हम बार बार शुक्रिया अदा करेंगे कि जो इतनी बड़ी तादाद में इतना बड़ा क्राउड जो वहाँ जमा हुआ,
उससे खुशी हुई, लेकिन उस खुशी के बाद जब इस्लामाबाद पहुंचे, इस्लामाबाद में जो हमारी मेहमान नवाजी हुई वो भी शायद हमें जिंदगी भर याद रहे। हमारे भाइयों को यहाँ पे मारा गया, आंसू गैस चेले डंडे बरसाए गए, उन्हें बेहोश किया गया। बखुदा के मैं कहता हूँ उन पे गोलियां भी बरसती, उनकी लाशें गिरती, हमें दुख नहीं होता, लेकिन हमारी माँ बहनों को बालों से पकड़ के, हाथों से पकड़ के रोडों पे घसीटा गया, उन्हें इस्लामाबाद दाखिले से रोका गया और उनके ऊपर जो तशद्दुद हुआ वो शायद बलोच तारीख का हिस्सा रहे और वो हम 100 साल भी न भूल पाए। ये तकलीफ जो हमने देखी ये हमारे दिलों में ताअबद जिंदा रहेगा और हो सकता है ये आग न मरे, क्योंकि उस रात जो हमने देखा बूढ़ी माओं का ख्याल नहीं किया गया, बच्चों का ख्याल नहीं किया गया, बहनों का, बेटियों का ख्याल नहीं किया गया। हमारे बलोच मुआशरे में बेटियों की, माओं की एक अलग इज्जत है। यह आप लोग तस्वीर नहीं कर सकते कि हमारे यहाँ इनकी इज्जत क्या है। इसलिए मैंने ये जुमला अदा किया कि हमारे भाइयों को यहाँ अगर गोलियां मारते, उन्हें आप डंडे न मारते, ये गोलियां हम भूल जाते, लेकिन वो हम डंडे नहीं भूलेंगे, वो हमारे दिलों में रहेगा। और दूसरी तरफ आप लोगों ने हमें ये भी बता दिया कि आप लोगों का रिश्ता हमसे है क्या। हालांकि हम वहां से आए, बखुदा के दिलों में हमारा ये था कि वहाँ हमारे लिए कुछ है नहीं, डंडे ही मिलेंगे, लेकिन आप लोगों को बताने के लिए हम यहाँ आए कि हमें बार बार ये बताया जाता है कि इस्लामाबाद नाम का एक शहर है जो दारुल हुकूमत है, वहाँ सुप्रीम कोर्ट नाम की एक चीज है, कोई दारुल हिलाफा है, वहाँ आ जाए, वहाँ अमन बैठा हुआ है। लेकिन यहाँ का जो अमन हमने देखा, हमारे साथ जो कुछ हुआ, ये हमें याद रहेगा। जो हमारी मेहमान नवाजी हुई, हमें ये बताया गया कि आप लोगों के लिए यहाँ कुछ नहीं है। ये हम पहले से ही जानते थे कि हमारे साथ यहाँ ये होगा, हमें यहाँ डंडे पड़ेंगे, हमें यहाँ मार कुटाई हमारी होगी, ये हमें पता था। लेकिन आप लोगों को दिखाना था कि आप लोग बार बार कहते हो कि जी इस्लामाबाद नहीं आते हो, आप लोग जुड़ने की कोशिश नहीं करते हो। हमने जुड़ने की एक कोशिश की, हालांकि हमारे अपने लोग इस पे नाराज हुए कि आप लोग इस्लामाबाद जा रहे हैं, आप लोग इस्लामाबाद को दर्द का मदावा समझते हैं, इसलिए आप वहाँ जा रहे हैं। आप लोगों ने इस्लामाबाद को दारुल हुकूमत माना है, इसलिए आप वहाँ जा रहे हैं। लेकिन उनके शर्मिंदा होकर हम यहाँ आए, उनकी बातें भी हमने नहीं सुनी, काश के हम उनकी सुनते। लेकिन अच्छा हुआ कि हमें इस्लामाबाद ने बता दिया कि यहाँ कुछ नहीं है, और हमारे गर्द हैं मजम्मत और हिमायत का एक यहाँ की सिलसिला शुरू किया कि पिलाने की आप मजम्मत करें, पिलाने की आप हिमायत करें। अब हमारे दिल में जो कुछ है वो तो आपको पता नहीं है, जो आपके दिल में है वो हमें पता नहीं है। सच ये है कि आप लोग जो यहाँ बैठे हैं, आप लोगों के दिलों में हमारे लिए नफरत है, और शायद हमारे दिलों में कई गुना ज्यादा नफरत है। जो यहाँ बैठे हुए हैं, हमें डंडे बरसाते हैं हम पे, हमारे दिलों में कहीं ज्यादा नफरत है। और ये आप लोगों ने बता दिया, बार बार हमें आके बताते हैं कि पिलाने की मजम्मत करें, पिलाने की हिमायत करें। आया कुरान में कहीं लिखा हुआ है कि मैं बतौर शहरी लाजम है कि किसी मसले की मजम्मत करूं? कुरान में है कहीं पे, हदीस में है कहीं पे? तुम्हारा अपना ये आइन कहता है कि किसी मसले की मैं लाजमन हिमायत करूं या मजम्मत करूं? मेरे दिल में मेरे बलोच के लिए ज्यादा मोहब्बत है, ये मैं बरमला कहता हूँ। मेरा कोई भी बलोच मिलेगा उसके लिए मेरे पास ज्यादा मेरे दिल में एहतराम है। आप लोगों ने किया, यहाँ पे किसी ने मजम्मत की? हमारे 50,000 से लोग ज्यादा गायब हैं, किसी ने यहाँ मजम्मत की? हमने कहा कि जी इसकी मजम्मत करें?